اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کریم کا فضل و احسان کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے آج ہم اللہ کے دین کے مجاہد اور سپاہی بن کر اپنی الہدایہ قرآن کلاس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہمیں اس عظیم مشن کے عظیم راستے پر استقامت کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی منزلوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجاہد اور سپاہی وہ ہوتا ہے جو ہر لمحہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے لڑتا ہے اور کبھی بھی وہ غیر مسلح نہیں ہوتا، ہمیشہ اسلحہ اپنے ساتھ رکھتا ہے جس کی بنیاد پر اس کو کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اور ہم جس مقصد کے حصول کے لیے اس عظیم قافلے کے ساتھ قافلہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رواں دواں ہیں، اس کے لیے تو ہر لمحہ مسلح رہنے کی اللہ رب العزت قرآن کریم میں تاکید فرماتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، عظمت شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے، عظمت اہل بیت اطہار کی حفاظت کے لیے، عظمت صحابہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہر لمحہ تیاری رکھا کرو، اپنی پوری قوت کے ساتھ، اپنے اسلحہ کے ساتھ۔ اور اسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کی، مومن مسلمان اپنے بچوں کی تربیت 3 محبتوں کی بنیاد پر کریں۔ ایک محبت قرآن کریم کی، کہ قرآن کریم کی محبت ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اور پھر تیسری حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی محبت۔ ان 3 محبتوں پر جب ایک مومن پروان چڑھتا ہے تو خدا کی قسم وہ ایک کامیاب مجاہد اور کامیاب سپاہی دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار ہوتا ہے، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تیار ہوتا ہے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو ہماری یہ خوش نصیبی کہ اللہ پاک نے اس راستے پر ہمارا چناؤ فرمایا، انتخاب فرمایا، اور ہمیں انہی ہتھیاروں کے ساتھ ہمیشہ مسلح رہ کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی نوکری کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی دین متین کی خدمت کے لیے اٹھتا ہے یا اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اپنی جان پیش کرتا ہے، اپنا مال پیش کرتا ہے، اپنی اولاد پیش کرتا ہے، تو یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہوتا جب تک رب کریم کا فضل اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے انتخاب ہوتا ہے دین کی خدمت کے لیے۔ تو ہم اپنے آپ کو اتنا خوش نصیب سمجھیں کہ اللہ پاک نے اس راستے پر ہمیں توفیق عطا فرمائی،
اور اپنے دین متین کی خدمت میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنے کی ہمیں طاقت بخشی۔ اور یاد رکھیں کہ جب کوئی مسلمان مومن اپنے آپ کو بھی سنوار لیتا ہے قرآن کریم کی صحبتوں سے، قرآن کے درس سن کر، قرآن کی صحبتیں لے کر اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبتیں لے کر سنوار لیتا ہے، اور اس کے دل میں یہ تین محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر پلتی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں اور اس کے اندر سے دوسروں تک پہنچتی جاتی، تو اپنے آپ کو سنوارنا بھی دین کی خدمت ہے، اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالنا بھی دین کی خدمت ہے۔ دوسروں کو سنوارنا اور دوسروں تک دین کی محبت پہنچانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہنچانا، یہ تو بہت بڑی خدمت ہے۔ اور اگر کوئی گھر بیٹھے اپنے آپ کو بھی سنوار لیتا ہے، اپنی بھی اصلاح کر لیتا ہے، تو یہ بھی دین کی خدمت ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جنگ لڑتا ہے، سپاہی بن جاتا ہے، مجاہد بن جاتا ہے اور اس طرح سے اپنے آپ کو بھی سنوار لیتا ہے۔ اور جو انسان خود سنور جاتا ہے وہ پھر دوسروں کو سنوارنے کا بھی وسیلہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس اعلیٰ مشن میں، اعلیٰ مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہم تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل کے عظیم سپاہی اور مجاہد بن کر حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ العالی کے زیر سایہ اپنی زندگی کے اعلیٰ مقصد کو حاصل کر سکیں، اور اپنی زندگی کے شب و روز ضائع کرنے سے بچتے ہوئے ان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں بہت قیمتی بنا سکیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہم جس راستے کے سپاہی ہیں، جس مشن کے سپاہی ہیں، اس میں یہ تین محبتیں سب سے بڑا ہتھیار ہیں۔ قرآن کریم کی محبت، جس کی ہم صحبت لیتے ہیں اس کلاس میں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی محبت، جس میں سب سے اہل بیت اطہار میں سب سے افضل اور کائنات کی جان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی محبت، کہ جن کی محبت کو حضور نے اپنی محبت فرمایا، اور جن کے دکھ کو حضور نے اپنا دکھ فرمایا، اور اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت اور حضور کے دکھ کو اپنا دکھ فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ ہم احادیث مبارکہ کے ضمن میں، احادیث مبارکہ جو ہم اس کلاس میں پڑھتے ہیں، اس سلسلہ میں ہم اب انشاءاللہ الکریم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی ذات اقدس، آپ کی عظمت، آپ کی طہارت اور آپ کے مقام و مرتبہ پر جو احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے ملتی ہیں، حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے ملتی ہیں، ان کو ہم اپنے لیکچرز میں پڑھیں گے حصول برکت کے لیے، اور سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی شان اقدس کے لیے، کہ ہر دل میں آپ کی شان راسخ ہو جائے، اور اتنی محبت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کے اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے کہ وہ محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور وہ محبت ہمارے لیے دو جہاں کی فلاح کا ذریعہ بن جائے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، اور اس دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھتا رہتا ہے۔ جو ابھی ایک فتنہ اٹھا اور اس کے خلاف سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی طہارت، عظمت، عصمت، پاکیزگی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت سے آپ کا مقام عالی شان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
اس کو تفصیل کے ساتھ ہمارے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظلہ العالی نے تفصیل سے بیان کیا، کھول کھول کے بیان فرمایا، اور ساتھ اپنی ان بکس کا حوالہ آپ نے پیش فرمایا۔ تو اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اب ان بکس کو اپنے سامنے سلیبس میں رکھیں گے، اور سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی شان اقدس میں جتنی احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں وہ ہم اپنے لیکچرز میں احادیث کے سلسلہ میں شامل کریں گے۔ تو آج اسی سلسلہ میں یہ حضور شیخ الاسلام کی لکھی ہوئی شان سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں بک ہے الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ تعالیٰ علیہا۔ تو اس کو آج ہم شروع کریں گے، یا اگر سب لوگ چاہیں تو اس کو خریدیں اور اپنے پاس رکھیں، اپنی لائبریری میں رکھیں۔ تو سب سے پہلی فصل میں سب سے پہلی حدیث پاک کہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کا گھرانہ اہل بیت ہے۔ آل فاطمہ سلام اللہ علیہا اہل البیت، کہ اہل بیت کون ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت کون ہیں۔ تو اس پر حدیث پاک ہے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمر بباب فاطمہ ستۃ اشہر اذا خرج الى صلاة الفجر، سبحان اللہ، یقول الصلاة یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یمر، گزرتے تھے، بباب فاطمہ، حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا کے دروازے کے پاس سے، ستۃ اشہر، 6 ماہ تک۔ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا اپنے گھر میں تشریف فرما تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ تک حضرت فاطمہ کے دروازے سے گزرتے، اذا خرج الی صلاۃ الفجر، اذا جب خرج آپ نکلتے، صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے لیے، یقول، تو آپ فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت، اے اہل بیت، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جب نماز کے لیے اٹھاتے تو کیا فرماتے کہ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، یا اہل البیت، اے اہل بیت، اور ساتھ ہی فرماتے کہ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالی چاہتا ہے، اللہ کی یہ چاہت ہے، لیذہب، کہ دور فرما دے، عنکم الرجس، تم سے ناپاکی کو، اہل البیت، اے اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ہمیشہ کے لیے پاک کر دے۔ یعنی سمجھ کے آئی کہ اہل بیت کون ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا کا گھرانہ، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، یہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت ہیں، اور حضور نے فرما دیا تھا کہ میری آل فاطمہ ہوگی، فاطمہ کی اولاد میری آل ہوگی۔ تو سادات کرام، یہ نسل ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا کی۔
اس سے پتہ چلا ہمیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے مثال ہیں، لا شریک ہیں، ایسے ہی حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالیٰ علیہا بے مثال ہیں، لا شریک ہیں، کہ ہر کسی کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، مگر فقط یہ حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی شان ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی۔ دوسری حدیث شریف عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت قال نزلت فی خمسۃ فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی وفاطمہ والحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فی قولہ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت آپ سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، قال، آپ فرماتے ہیں کہ نزلت، نازل کی گئی یہ آیت مبارکہ، فی خمسۃ، 5 ہستیوں کے بارے میں، فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وعلی، اور حضرت علی کے بارے میں، وفاطمہ، اور حضرت فاطمہ کے بارے میں، والحسن والحسین، اور حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کے بارے میں۔ ان 5 ہستیوں کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل کی گئی۔ تو ان 5 ہستیوں کو اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے پاک فرما دیا، پاک فرما دیا، ہر خطا سے بھی پاک فرما دیا اور ہر ناپاکی سے بھی پاک فرما دیا۔ اسی لیے حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالیٰ علیہا بھی پاک ہیں، حضرت علی بھی پاک ہیں، حضرت حسن بھی پاک ہیں، حضرت حسین بھی پاک ہیں، کہ ظہر کے ٹائم حضرت حسن پیدا ہوتے ہیں اور حضرت فاطمہ عصر کی نماز ادا فرماتی۔ یہ پاکی ہے ان کی، تو ان کے بارے میں اگر کوئی غلط بولے تو پھر اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ان پاک ہستیوں کی پاکیوں کی گواہی دینے کی۔ ان کے صدقے سے اللہ تعالی ہمیں بھی پاک فرمائے، ہمیں پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا قرآن کریم کا سبق سورہ توبہ جو ہماری جاری ہے، اس میں 8واں رکوع ہم نے پڑھنا ہے۔ اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ جہاد کی فرضیت جب دشمن اسلام پر یا اسلامک اسٹیٹ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہو تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک زوردار آرڈر ہوتا ہے، جلالی آرڈر ہوتا ہے کہ فوراً جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس وقت ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس میں فرضیت جہاد بھی ہے، اور پھر جو بہانے ڈھونڈے جہاد پر نہ جانے کے اور اجازت مانگے کہ ہماری یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، تو ان کو قرآن کریم نے منافقین میں شمار فرمایا۔ اور پھر جہاد کرنے کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس کی تقسیم کے بارے میں احکام ہیں، اور منافقین کے دلوں کی جو غلاظتیں ہیں ان کو اللہ پاک نے گزشتہ رکوع میں کھول کے بیان فرمایا کہ ان کے دلوں میں جو بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے اور جہاد سے روگردانی ہوتی ہے،
تو اس کے سبب سے اللہ پاک ان کا، اگر وہ مال کی پیشکش کریں گے ہماری جان چھوڑ دیں، ہم مال پیش کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مال کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو مال اور اولاد اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو سکے، اللہ کی راہ میں خرچ ہونے سے اس کو بچایا جائے، تو وہ ایک عذاب ہوتا ہے، وہ رحمت نہیں ہوتی، وہ عذاب ہوتا ہے۔ اور جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو اور جو اولاد اللہ کی راہ میں خرچ ہو، وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مال اور ایسی اولاد سے ہمیشہ بچا کے رکھے کہ جو اللہ کا عذاب بنے، نعوذ باللہ منہ۔ اب جو 8واں رکوع ہم نے پڑھنا ہے، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ انما بے شک الصدقات صدقات، اب یہاں صدقات سے مراد ہے زکوٰۃ، کہ جو زکوٰۃ مسلمان اپنے مال سے ادا کرتے ہیں، اور اس زکوٰۃ کے بارے میں ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں گزشتہ اسباق میں، کہ جو مال ضرورت سے زیادہ بچ جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے مختلف کیٹیگریز میں ڈیٹیل موجود ہے کہ سونا کتنا ہو، 7.5 تولے سونا ہو تو اس سے زکوٰۃ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور پھر جتنا بھی وزن ہو، 7.5 تولے سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ سونا اپنی جنس میں ہو 7.5 تولے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح چاندی 52.5 تولے ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر گھر میں پیسے موجود ہوں تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو پھر جن کے پاس بہت مال ہے، مال کی کثرت ہے اور حساب ہی کوئی نہیں، تو پھر ان پر زکوٰۃ بھی تو بے حساب فرض ہوتی ہے۔ تو اگر وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تو پھر ان پر بہت بڑا عذاب دنیا میں بھی، کہ دنیا میں ان کا مال ہی اس قابل نہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو فرض کے باوجود بھی، تو وہ عذاب ہے۔ اور پھر آخرت میں بھی اس کا عذاب بہت بڑا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں پوری زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، زکوٰۃ کہاں پہ خرچ ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات، بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ، للفقراء فقراء کے لیے ہے، والمساکین اور مساکین یعنی محتاجوں کے لیے، جن کے پاس زیادہ نہ ہو خرچ کرنے کے لیے، بہت کم رزق ہو، والعاملین علیہا، عاملین عمل کرنے والے، کام کرنے والے، علیہا اس زکوٰۃ پر، یعنی زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، ان کے لیے۔ انما صدقات، بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ کس کے لیے؟ فقراء کے لیے اور مساکین کے لیے، اور جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر کام کرنے والے ان کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور چوتھے نمبر پر وہ لوگ کہ جن کی تالیف قلب یعنی جن کے دلوں کو محبت میں موڑنا، یہ جن کے دلوں میں محبت پیدا کرنا، جن کی دلداری مقصود ہو، ان کو دی جا سکتی ہے۔ وفر رقاب، اور گردنیں چھڑانا یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
والغارمین اور مقروضوں کے لیے وفی سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کرنے والوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ ابن السبیل کس کو کہتے ہیں؟ ابن ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، اور سبیل کے معنی راستہ، راستے کا بیٹا یعنی مسافر۔ مسافروں کے لیے فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہ سارے مصارف ہیں زکوٰۃ کے کہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کہ جس میں سب سے پہلے فقراء کا نمبر ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس بہت کم پیسے ہوں یا ضرورت کی چیزیں بہت کم ہوں، اتنی کم ہو کہ مشکل سے گزارا ہو سکتا ہو ان کو، اور مساکین جو محتاج ہیں، پھر جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر کام کرنے والے ہیں ان کو بھی اس میں سے اس کے صلے کے طور پر دیا جائے گا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں کی تالیف مقصود ہو، یعنی دلداری مقصود ہو۔ تو اس میں 3 صورتیں بتائی گئی ہیں کہ کفار کے رئیسوں کو اس غرض سے دینا کہ وہ غریب مسلمانوں کو خود بھی اذیت نہ پہنچائیں اور دوسروں کو بھی اذیت پہنچانے سے رکے۔ جیسے آغاز اسلام میں تھا کہ مسلمان کفار کے قبضہ میں ہوتے تھے اور وہ ان کو تکلیفیں دیتے تھے، اب تو ماشاءاللہ اسلام کا دور ہے، اسلام کی حکومت ہے، اسلام کا غلبہ ہے، تو اس وقت یہ ضرورت تھی، اور اب بھی ضرورت علاقوں میں کچھ جگہوں پہ۔ تو سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ کفار کو اس لیے دیا جائے کہ وہ مسلمانوں کو خود بھی اذیت نہ پہنچائیں اور دوسروں کو بھی اذیت پہنچانے سے روکیں۔ اور دوسری صورت ہے کہ کفار کو اسلام قبول کرنے کی رغبت دلانے کے لیے مالی امداد دینا، کہ کفار کو اس لیے وہ غریب ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہ تھوڑی سی مدد سے اسلام کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، تو پھر ان کو مالی امداد دیں اس غرض سے، اس نیت سے کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، اسلام کو قبول کر لیں۔ اور تیسری صورت ہے کہ نو مسلموں کی خاطرداری کے لیے ان کی اعانت کرنا، کہ کسی نے اسلام قبول کیا ہے، نیا اسلام قبول کیا ہے، نو مسلم ہے، تو اس کی دلجوئی کے لیے، اس کی خاطرداری کے لیے اس کی خدمت کرنا زکوٰۃ میں سے، تاکہ وہ پھر کفر کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کیٹیگریز کے لوگوں کو فراخ دلی سے عطا کیا۔ زکوٰۃ جب حضور بانٹتے تو ان تینوں قسم کے لوگوں کو فراخ دلی سے بانٹتے تھے۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اسلام غالب آ گیا تو پھر یہ شک منسوخ ہو گئی، لیکن بعض مفسرین کرام کے نزدیک یہ ہے کہ یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور جاری رہنا چاہیے۔ یہ مصرف ابھی باقی ہے، اور خلیفہ وقت جب بھی ضرورت محسوس کرے تو تالیف قلوب کے لیے ضرور زکوٰۃ دے۔ بعض علاقوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں اس مصرف کی ضرورت پڑے۔ اور پھر والغارمین، اور قرض دار، جنہوں نے قرض ادا کرنا ہے، تو قرض دار وہ کہ جس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے پیسے بالکل ہیں ہی نہیں ہیں اور آ بھی نہیں سکتے، مجبور ہے، تو اس کی بھی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اس نے یہ قرض کسی برے کام کے لیے نہ لیا ہو اور نہ ہی وہ فضول خرچی کی وجہ سے لیا، فضول خرچی کی وجہ سے یہ قرض نہ لیا ہو، جیسے آج کل رواج ہے، بلکہ ایک پختہ روایت بن چکی ہے
کہ شادیوں میں اتنا خرچ کرنا ہے کہ چاہے کروڑوں قرض لینا پڑے، لاکھوں قرض لینا پڑے، لیکن خرچ ضرور کرنا ہے، بے بہا خرچ کرنا، اور یہ سب فضول خرچی۔ اور پھر جب قرض نہ اترے تو پھر رشتہ داروں سے کہنا چلیں آپ زکوٰۃ ہی دے دیں جس سے ہم قرض اتار لیں، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ان کے لیے جائز نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد وفی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت ساری صورتیں ہیں کہ کوئی جہاد کے لیے جا رہا ہے یا کوئی حج کے لیے جا رہا ہے، اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں جو مبلغین تیار کیے جاتے ہیں، جو خطباء خدمت انجام دیتے ہیں، مدارس کے اندر جو مدرسین، معلمین، معلمات خدمت دین انجام دیتے ہیں، ان کے لیے یہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو طلباء و طالبات دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے خرچ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ فی سبیل اللہ وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، یہ مسافر جو سفر میں ہیں ان پر بھی اگر ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض کی جا سکتی ہے، ادا کی جا سکتی ہے ان کو بھی۔ اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو تبلیغ دین کے لیے سفر کرتے ہیں، تبلیغ دین کے لیے دوسرے ممالک کا سفر کرتے ہیں، تو ان پر بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ منہم الذین، اور ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں یؤذون النبی، جو تکلیف دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں ہوا اذن، حضور کے بارے میں کیا بولتے ہیں کہ یہ تو کان کے کچے ہیں۔ کان کا کچا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو ہر کسی کی بات سن لیتا ہے، ہر مان لیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کفار، یہ منافقین یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کانوں کے کچے ہیں۔ قل، آپ ان سے فرما دیجئے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذن خیر لکم، میرا ہر کسی کی بات کو سننا بہتر ہے تمہارے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کسی کی بات کو سن لینا، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ اور نبی کی شان کیا ہے کہ یؤمن باللہ، وہ یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ یقین کرتا ہے مومنوں کی بات پر۔ یعنی اس کی بارگاہ میں مومن بھی آتے ہیں، منافق بھی آتے ہیں۔ اور منافقوں یہ نہ سمجھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات پر بھی یقین کر لیتے، اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ پاک فرماتے وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ جب کوئی منافق اس کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس منافق کا حال خود ہی اپنے نبی کے سامنے کھول کے بیان فرما دیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ مومن منافق جب بولتا ہے تو اس کے بولنے سے ہی حضور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ منافق ہے۔ منافق جب سامنے آتا ہے تو حضور اس کو دیکھ کر ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ منافق ہے۔ اور حضور اگر یقین فرماتے ہیں تو صرف مومنوں کی بات پر یقین فرماتے ہیں، منافقوں کی بات پر نہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور آپ رحمت ہیں بہت بڑی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے۔ وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ یؤذون رسول اللہ، جو تکلیف دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی ان باتوں سے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں تو ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں ہم ایک لمحے کے لیے ٹھہر کے سوچتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی،
کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو پھر ابھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو وقت کا بہت بڑا عالم سمجھنے والا سچی توبہ کر لے، بارگاہ خدا میں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور بارگاہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں سلام اللہ تعالیٰ علیہ سچی توبہ کر لے اور رجوع کر لے علماء کرام کی طرف، ورنہ پھر اللہ رب العزت کی وعید یہاں موجود ہے کہ والذین یؤذون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تکلیف دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہم عذاب علیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. یحلفون باللہ لکم لیردوکم، یحلفون یہ منافق قسمیں اٹھاتے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھاتے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ منافق کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں قسمیں بہت کھاتے ہیں. منافق جو ہے یہ قسمیں بہت کھاتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ قسم ہر وقت بے سود قسمیں کھانا یہ بھی منافقت کی نشانی ہے. مومن کبھی قسم نہیں کھاتا، اس لیے کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا. جو قسمیں کھاتا ہے اس کا مطلب وہ کبھی جھوٹ بولتا ہے تو قسم کھا کے یقین دلاتا کہ اب میں نے جھوٹ نہیں بولا. تو قسم کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ منافق کی شان ہے. یحلفون باللہ لکم، یہ منافق قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تمہارے سامنے، لیردوکم، تاکہ تمہیں راضی کریں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے یہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ واللہ ورسولہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احق، زیادہ حقدار ہیں، ان یرضوہ، ان کے یرضو، وہ راضی کریں، ہو ان کو، ان دونوں ہستیوں کو راضی کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے. اب یہاں پر بھی قابل غور نقطہ جو ہے وہ ہو کی ضمیر ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول دو ہستیاں ہیں، تو دو کے لیے ضمیر ہمیشہ ہما ہوتی ہے. دو کے لیے ضمیر ہو نہیں ہوتی بلکہ ہما، یعنی ان دونوں کو راضی کیا جائے. یہاں ضمیر اللہ پاک نے واحد کی استعمال فرمائی. تو کیا فرمایا کہ اللہ کی رضا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو، یہ ایک ہی ہے. سمجھو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا. یعنی ہستیاں دو ہیں مگر رضا کی منزل ایک ہے. ہستیاں دو ہیں مگر خوش کرنے کی منزل ایک ہے. تو اس سے ہمیں مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سمجھ آتی ہے کہ اللہ پاک نے کسی مقام پر بھی اپنے نبی کو اپنے سے جدا نہیں فرمایا. لا الہ الا اللہ کے بعد واو نہیں لگائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ خدا نہیں بخدا نہیں. اب یہاں کوئی کہے کہ یہ تو شرک ہو گیا کہ ضمیر ایک ہے، اللہ اور اس کو رسول کو اکٹھا کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کو ایک کر دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ بنا دیا. نہیں، اللہ اللہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں. لیکن یہ واحد کی ضمیر ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں. وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے. اللہ اور اس کا رسول کبھی جدا نہیں ہوتے. جہاں خدا ہے وہاں مصطفیٰ ہے، جہاں مصطفیٰ ہے وہاں خدا ہے. بس عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ اپنی طاقت سے سب کچھ ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کردہ طاقت سے سب کچھ ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کیا، پوری کائنات کے مالک بھی بنا دیا، مختار بھی بنا دیا، حاکم بھی بنا دیا، بادشاہ بھی بنا دیا۔ اور اس بات پر یقین کر لے منافق، ان کانوا مومنین، اگر یہ مومن بننا چاہتے ہیں، اگر یہ مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کو اس بات پر یقین کرنا ہوگا کہ اللہ کے رسول کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے، اور ان ہستیوں کو راضی کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اکٹھے راضی کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر یہ نقطہ بھی سمجھ آتا ہے کہ جو کہے کہ صرف اللہ کی رضا ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ضروری نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنا چاہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دے کہ ضروری نہیں ہے، تو وہ بھی منافق ہے، وہ سب سے بڑا منافق ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے جدا سمجھے، اللہ کی رضا کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو اللہ کی رضا سے جدا سمجھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ کی محبت سے جدا سمجھے، وہ سب سے بڑا منافق ہے۔ اس لیے کہ منافقت ہے ہی، منافقت کی بنیاد ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے، حضور کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے سے دوری ہے، حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو مقام دیا ہے اس کو تسلیم کرنے سے دوری ہے، یہ سب سے بڑی منافقت ہے۔ تو منافق کی سب سے بڑی نشانی یہی کہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے الگ سمجھے، دور سمجھے۔ ہستیاں دو ہیں مگر جدائی قبول نہیں، دوری قبول نہیں، یہ ایمان ہے۔ تو اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ کی رضا ایک ہے، رسول اللہ سے جدا کبھی بھی نہیں ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ قبول ہو گیا، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا، اس نے خدا کو راضی کر لیا۔ اور یہ ہو کی ضمیر یہی ہمیں بتا رہی ہے کہ در ایک ہی ہے، آ جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو، یہی رضا اللہ کی رضا ہے۔ جب رسول نے کہہ دیا میں راضی ہوں تو اللہ اسی وقت راضی ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے، تو پھر دو کیسے ہو گئی؟ جب حضور کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے تو پھر دو کیسے ہو گئی؟ اس لیے مومن وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اللہ کے ساتھ سمجھتا ہے، اللہ سے دور کبھی بھی نہیں کرتا، الگ نہیں کرتا۔ علم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے؟ انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا۔ علم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے؟ انہ، کہ بے شک، من یحادد اللہ، کہ جو مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، یحادد مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، استغفر اللہ، خالداً فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الخزی العظیم، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ذالکہ، یہ الخزی العظیم، بہت بڑی رسوائی ہے، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اب یہاں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اللہ سے مخالفت کرتا ہے صرف اللہ سے مخالفت کرتا، نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت بھی ایک ہے۔ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اس نے اللہ کی مخالفت کی، تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ اور مخالفت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیسے ہوتی ہے، کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ،
حکم کو مانا نہیں جاتا بلکہ اس کی اپوزیشن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اپوزیشن میں عمل کیا جاتا ہے، مال خرچ کیا جاتا ہے، وقت خرچ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو چاہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام عطا فرمایا اللہ کے حکم سے، اس نظام کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلاف اسلام، خلاف شریعت اتنا کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، پورے معاشرے کو دیکھیں تو بہت کم اسلام نظر آ رہا ہے، بہت کم اسلامی احکام پر عمل نظر آ رہا ہے۔ اکثریت جو ہے وہ مخالف اسلام چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آخر اس چلانے میں کسی کا تو حصہ ہے، برائیاں پھیلانے میں، بے حیائیاں پھیلانے میں، بے غیرتیاں پھیلانے میں، کہ میڈیا جتنا فاسٹ ہو گیا اتنی بے غیرتیاں، بے حیائیاں یہ بھی فاسٹ ہو گئی۔ عورت جس کو اسلام نے چھپ کر رہنے والی چیز بنایا، ایک نازک چیز بنا کر پردے میں رکھنے کے لیے پیدا کیا، اس عورت کو سر عام ننگا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اتنی ذلالت عورت کی ہو رہی ہے کہ عورت خود نہیں جانتی کہ مجھے کتنا ذلیل کیا جا رہا ہے، اور ذلیل ہو رہی کہ من یحادد اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم خالدن فیہا، کہ جو اللہ کی مخالفت میں چلنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں چلنے والا ہے، اس کے لیے جہنم کی آتش ہے۔ اس کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا پھر وہ کہے گا کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون، یحذر ڈرتے رہتے ہیں، المنافقون منافق لوگ، ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم۔ اب منافقوں کا کام کیا تھا کہ وہ ہر صورت کوشش کرتے، چھپ کر میٹنگز کرتے، عملاً کرتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی باتیں، حضور علیہ السلام کو دکھ دینے کی باتیں، کیونکہ ان کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسد تھا، بغض تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کہ جب منافق کوئی حضور کے سامنے آتے تو اللہ کریم فوراً اپنے نبی کو خبردار فرما دیتے اور واضح فرما دیتے کہ یہ منافق ہے اور یہ اس ارادے سے آیا ہے۔ تو منافق لوگ بھی ڈرتے رہتے تھے کہ ابھی ہم کچھ سوچیں گے، کوئی عمل کریں گے تو فوراً قرآن کی آیت اتر آئے گی۔ یحذر المنافقون، ڈرتے رہتے ہیں منافق، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ اتار دی جائے گی علیہم ان پر، یعنی اہل ایمان پر، سورۃ کوئی سورت، تنبئہم جو ان کو خبردار کر دے گی، بما فی قلوبہم اس کے بارے میں جو ان منافقوں کے دلوں میں ہے۔ قل استہزئوا، آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم مزاق کرتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالیٰ تو واضح کرنے والا ہے جس بات سے تم خوف زدہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو واضح فرمانے والا ہے جس بات سے تم خوف زدہ ہو۔ یعنی منافقوں کو اس بات کا کھٹکا لگا رہتا تھا کہ ان کی دل کی باتیں جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آیت اتار کر مسلمانوں کو بتا دیں گے۔ تو پھر اللہ پاک نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ کر لو جتنے مذاق کرنے ہیں، ہمارے جتنے مذاق اڑانے ہیں اڑا لو، اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ ظاہر فرما دینا ہے جس سے تم خوف زدہ ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، یعنی وہ الگ اپنی میٹنگز میں بیٹھ کر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا کہ جنگ پہ جا رہے ہیں، دیکھنا ہار کے آئیں گے، نعوذ باللہ، یا کفار ان کو قید کریں گے اور ایسا کریں گے۔
اللہ کرے ان کو مار پڑے، یہ ہو وہ ہو، اس طرح کی باتیں کر کے مذاق اڑاتے، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ پاک سب کچھ اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، وَلَئِن اور اگر سَأَلْتَهُمْ آپ ان سے سوال کریں، لَيَقُولُنَّ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم یہ مذاق اڑا رہے تھے ہمارا، لَيَقُولُنَّ تو وہ ضرور کہیں گے اِنَّمَا بے شک کُنَّا ہم نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ہم تو صرف دل لگی کر رہے تھے اور خوش طبعی کر رہے تھے، یعنی ہم تو کھیل تماشا کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے۔ قل آپ فرمائیں ان سے آپ باللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا باللہ اللہ کے ساتھ، و آیاتہ اور اس کی نشانیوں کے ساتھ، و رسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون تم مذاق اڑا رہے تھے، مذاق کیا کرتے تھے۔ یعنی ان صحابہ کا مذاق اڑانا، مجاہدین اسلام کا مذاق اڑانا، یا نبی اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں اس طرح کی کوئی گستاخی کرنا، تو جان جاؤ گے یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اللہ کی آیات کی شان میں گستاخی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے کہہ دیں لا تعتذروا اب تم معذرت نہ کرو، بہانے نہ کرو، قد کفرتم بے شک تم نے کفر کیا ہے، بعد ایمانکم اپنے ایمان لانے کے بعد۔ تو اس سے ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ اگر کوئی دین اسلام کے کسی بھی پہلو سے اس طرح کی کوئی گستاخی کرے، مذاق اڑائے، یا شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے والوں کا مذاق اڑائے، تو اس کے لیے بھی اللہ پاک کی طرف سے یہ وعید ہے کہ وہ کافروں میں شامل ہو جاتا ہے، وہ کفر کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نعفو عن طائفۃ منکم ان اگر نعفو ہم معاف بھی کر دیں، عن طائفۃ کسی ایک گروہ کو، منکم ان میں سے، تم میں سے، نعذب تو ہم عذاب دیں گے، طائفتاً ایک گروہ کو، بأنہم کانوا مجرمین اس لیے کہ وہ اصلی مجرم ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو اس طرح کی بری حرکتیں کرنے والے ہیں ان میں کوئی بڑا ہوتا ہے اور کوئی اس سے پیچھے چلنے والا ہوتا ہے، تو جو بڑا ہوتا ہے اس کی شامت آتی ہے، اس کو سزا ملتی ہے، اس لیے کہ وہ بڑا مجرم ہوتا ہے، اس نے دوسروں کو اپنے پیچھے لگا کے اس برائی میں ملوث کیا ہوتا ہے، اور جو پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں ان میں سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی ایسے بھی ہوں گے جن کو ہم معاف کر دیں گے، اس لیے کہ ان کا قصور نہیں تھا بلکہ ان کو اس طرف مائل کیا گیا تھا۔ اور جو برائی کا آغاز کرنے والے، یعنی اس سے دو کیٹیگریز بن جاتی ہیں کہ ایک برائی کا آغاز کرنے والے ہوتے ہیں، برائی کو رواج دینے والے ہوتے ہیں، برائی کو پھیلانے میں اپنی کوششیں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بڑے مجرم ہوتے ہیں۔ اور جو اس برائی میں کشش دیکھ کر یا ان کی دعوت دینے پر آ کے شامل ہو جاتے ہیں اور بے علم ہوتے ہیں، انوسنٹ ہوتے ہیں، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جو بڑے مجرم ہوتے ہیں جنہوں نے سارا کچھ ارینج کیا ہوتا ہے، برائی کے اڈے بنائے ہوتے ہیں اور برائی کو پھیلایا ہوتا ہے، ان کو معافی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہم عذاب ضرور دیں گے اس لیے کہ وہ بڑے مجرم ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ اقدس میں پاک، صاف ستھری اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور منافقت سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ کلاس ہماری 3 بجے سٹارٹ ہوگی، آج میٹنگ کی وجہ سے تھوڑی لیٹ ہوئی ہے۔ وإلی اللقاء انشاءاللہ الکریم۔